إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ ابراہیم سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور اس کلمہ توحید کو اپنانے والے مومن، توحید رکھنے والے مومن کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں جانا؟ یہ عربی زبان میں ایک اسلوب ہے کہ جب کسی بات کی اہمیت کسی کو سمجھانی ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے: تم کو معلوم نہیں، تم نے دیکھا نہیں. تو کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے مثال بیان کر رہا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ بات کی، پاکیزہ درخت کے ساتھ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ساری بہت سی اچھی باتیں ہیں، لیکن ان ساری باتوں کی اصل جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید. اللہ کی توحید رہے گی، وہاں سے ساری اچھی باتیں پھوٹے گی. تو کہا دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کر رہا ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ درخت کے ساتھ. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی جڑیں بالکل زمین کی گہرائیوں میں پیوست ہے، اور اس کی شاخیں کہاں پر ہے؟ آسمان میں. ایسا درخت جو بہت موٹا، تازہ، لمبا، چوڑا درخت ہے، جڑیں زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اور اپنے رب کی مرضی سے، اپنے رب کی اجازت سے ہر لمحہ وہ اپنے مالک کو پھل دیتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ نے بیان کیا، اور اس سے آگے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ
اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس میں کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے اور کلمہ طیبہ کو اپنانے والے، توحید کو اپنانے والے کی فضیلت ہے۔ جب ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے، اس لیے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے، ان کو اس کلمے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، دنیاوی اعتبار سے وہ فائدے میں رہے کہ ان کی جان بچ گئی، آخرت میں زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اس توحید کا علم حاصل کر کے، اس توحید کے منافی امور کو جان کے، اللہ کی توحید کو دل سے اختیار کر کے جو انسان اس کلمے کو پڑھے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک بہت پاکیزہ درخت ہے، کوئی گندگی، خرابی اور بالکل نقصان کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں بعض درخت انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، بعض نقصان دہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا پاکیزہ درخت، اور کیسا درخت کہ جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست اور شاخیں گویا بالکل آسمان میں، ایسا درخت جس کو بڑے سے بڑی آندھی، طوفان، سیلاب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہوائیں چلتی ہیں بہت زور سے، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہے، لیکن یہ درخت اپنی جگہ پہ جمع ہوا کھڑا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نام کا مسلمان اور ایک ہوتا ہے حقیقی مسلمان، اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والا، شرک سے بچنے والا، بدعات سے بچنے والا، خرافات سے بچنے والا، علم کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والا، جہالت سے دور رہنے والا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ توحید جتنی پختہ ہے اتنا ہی فتنوں کے مقابلے میں یہ آدمی ثابت قدم رہے گا۔ ارتداد کا فتنہ آئے گا، طرح طرح کے فتنے آئیں گے، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی بلائیں آئیں گی، لیکن یہ اپنے دین، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا اگر توحید اس کی زندگی میں ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 27 میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ قول ثابت کے ساتھ یعنی کلمہ طیبہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عقد المؤمن فی قبرہ، جب ایک مسلمان کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی معنی ہے قول اس آیت کریمہ کے کہ اللہ قول ثابت کے ساتھ ایمان والوں کو جمع دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ اگر دنیا میں لا الہ الا اللہ کا شعور تھا تو قبر کے اندر بھی اس کی برکت سے انسان فرشتوں کے سامنے بے جھجک جواب دے دے گا، اور پھر حشر کے میدان میں پل صراط کو پار کرتے ہوئے، نیکیوں کے تلتے ہوئے، ہر جگہ کون سی چیز کام آئے گی؟ لا الہ الا اللہ۔ انسان سمجھے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بے دینی سے انسان دور رہے، لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں توحید ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان کی زندگی میں توحید آتی ہے تو اس کے بعد میں اس کو شعور آتا ہے۔ شعور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، امریکہ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ انجینئر صاحب ہے اور فلاں فلاں یونیورسٹی میں یہ پڑھے ہوئے ہیں اور اتنی اتنی جگہ پڑھاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑا نام ان کا ہے۔ فلاں پڑھے لکھے، فلاں جو ہے عقل مند سمجھدار آدمی، اور وہ عقل مند اور سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ سانپ ہے، سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کو دودھ پلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعور نہیں، اندر توحید نہیں ہے، ایک معمولی سے کیڑے مکوڑے سے ڈر کے اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ گائے کی عبادت، بیل کی عبادت،
پانی کی عبادت، مٹی کی عبادت اور سورج اور چاند کی عبادت، ہر چیز آپ دیکھیں ہمارے اطراف کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو پوجی نہیں جاتی؟ ہر چیز جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے دی، انسان اس کی عبادت کر رہا ہے۔ حالانکہ جو ایک توحید رکھنے والا ہوتا ہے اس کو شعور ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہیں، اور اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ ساری مخلوقات اللہ نے کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ یہ ساری مخلوقات میری خدمت کریں۔ دنیا میں انسان کہاں کہاں کتنے سالوں سے رہے ہیں، اور کیسے جو ہے یعنی انسانی تاریخ کتنی پرانی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ جو سائنس کا، ٹیکنالوجی کا جو سارا انقلاب آیا ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، مسلمانوں کے ائمہ نے لوگوں کو یہ سکھایا، یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں، اصل خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کے دیے ہوئے عقل اور صلاحیت کو استعمال میں لا کر یہ دنیاوی چیزوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، یہ اسلام اور مسلمانوں نے دنیا کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ایک واقعہ ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ سورہ نمل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر جمع کیے گئے، اور وہ لشکر کتنی چیزوں کے اوپر مشتمل تھے، کتنی جو ہے لوگوں پر مشتمل تھے، جنات بھی اس میں تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے، اور اس کے بعد ان کی گروہ بندی کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، والد بھی نبی تھے اور بنی اسرائیل کے بہت بڑے عظیم الشان بادشاہ تھے، اور اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی۔ دیکھیے اللہ سے دعا مانگنے میں انسان کو کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے دے سکتا ہے۔ کہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ آج دنیا میں کتنی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کتنا جو ہے کیا کچھ دنیا میں ہے۔ آج سلیمان علیہ السلام جیسا کوئی بادشاہ موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال حکومت ان کو عطا فرمائی کہ جنات کو، بڑے بڑے عفریت اور بڑے بڑے جن ان کو تابع کر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور انسانوں کو اور جانوروں اور پرندوں کو اور ہوا کو، ساری مخلوقات سلیمان علیہ السلام کی تابع فرمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے تابع فرمان تھے۔ بہرحال اللہ نے واقعے کو ذکر کیا، اس میں ہے کہ ایک جگہ لشکر ٹھہرا اور سلیمان علیہ السلام نے جانچ کی کہ بھئی لشکر میں صاحب حاضر ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو انہوں نے جو ہے ایک پرندے کو غائب پایا، کہا مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، میں کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یہ سچ مچ وہ غائب ہے، کہاں گیا بغیر اجازت کے، اور یا تو وہ کوئی معقول وجہ بیان کرے گا ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے متعلقین پہ نگاہ رکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا بادشاہ جس کے لشکر میں ہزاروں انسان اور جنات اور پرندے اور جانور، اور ان کو ایک حدود غائب ہوا تو معلوم پڑ گیا کہ حدود کہاں گیا۔ ہمارے گھر سے اللہ نے 4 بیٹے دیے تو اس میں سے 2 بیٹے کدھر گئے ہوئے کچھ معلوم نہیں باپ کو، گھر سے باہر ہے کہاں ہیں کچھ نہیں معلوم، کہاں کس برائی میں اور کس گناہ کے اندر ملوث ہے کچھ نہیں معلوم، کہاں جا رہے، کب واپس آ رہے، کب اٹھ رہے ہیں، کب بیٹھ رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ تو انہوں نے جو ہے سختی کے ساتھ بات کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حدود سامنے آ کے موجود ہو گیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایسی خبر لایا ہوں جو خبر آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، علم غیب کس کو ہے؟ خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔
کہ ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں ہے، اور ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا وہاں پر ایک عورت حکمراں ہے۔ عورت ملکہ نہیں ہو سکتی اسلامی اعتبار سے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بادشاہ کون ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے۔ عورت کے دائرہ کار میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی حکمرانی کرے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عورت حکمراں، اور ہر چیز کے خزانے اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، بہت نماز رکھا ہے، اور اس عورت کا ایک بہت بڑا شاندار تخت ہے جو اس عورت کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد حدود نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو ان کی ملکہ ہے، اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ واقعہ تو لمبا ہے، لیکن یہاں پر صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کون بول رہا؟ ہدہد بول رہا، ایک چھوٹا سا اتنا سا پرندہ، اور جس کی عقل بھی چھوٹی، جس کا دماغ بھی چھوٹا، لیکن ہدہد کون ہے؟ توحید والا پرندہ ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ نے بہت عقل دیا، دماغ دیا، عقل دیا، شعور دیا، وہ سب کیا کر رہے؟ سورج کے سامنے عبادت کر رہے۔ ہدہد بولے تم سورج کی عبادت کر رہے ہو، بے وقوف ہو، تم کو اتنا نہیں معلوم اللہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ سورج چھپ جاتا ہے اور رات میں غائب ہوتا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کون ہے جو صبح اس کو ٹائم کے اوپر ظاہر کرتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ نے دیکھا توحید والے اور مشرک کی عقل کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ایک چھوٹے سے پرندے کو سمجھ میں آ رہی، وہ صرف بات نہیں کر رہا توحید کی، وہ اس کے اوپر دلیل بھی پیش کر رہا ہے۔ اور بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، عقل مند لوگ، اور جن کو دنیا کا ہر ناز و نعمت ان کے پاس میں ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات، وہ سورج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ سورج تو دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک آگ کا بہت بڑا گولا جو اپنے وقت پہ برابر نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، اور اس سے بہت سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جو ہے انسان کو غذا ملتی ہے، پودے اس کی روشنی کے اندر اپنا جو ہے پودے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے صحیح طریقے سے پھل اور اناج انسان کھاتا ہے۔ سورج اگر نہ نکلے پودے خراب ہو جائیں۔ لیکن اگر ہدہد اور وہ پرندہ ہمارے زمانے کے مشرکوں کو دیکھتا کہ بھئی ایک انسان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نہلا دھلا کے اس کو قبر کے اندر اتار دیے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیے، اور وہاں جا کے لوگ اپنی منتیں اور مرادیں پیش کر رہے ہیں، اور وہ مرے ہوئے انسان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی عقل کے بارے میں کیا کہتا؟ اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ شعور کیسے آیا۔ یہ توحید کی برکت ہوتی ہے کہ توحید انسان کو سوچنا سکھاتی ہے، اس کی عبادت کروں میں، یہ بے جان اور بے عقل اور جس کے پاس کوئی طاقت اور پاور نہیں، اس کی میں عبادت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید ایسی چیز ہے، اگر آپ غور کریں کہ انسان کو نڈر اور بہادر بناتی ہے۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کم ہمتی، بزدلی، نامردی، ایک خوف کی فضا جو مسلمانوں کے گھروں میں آ چکی ہے، دل اندر سے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا کوئی انسان ہے نا، وہ بھی ڈرا کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام جنگ کر رہے ہیں، اور یعنی رستم جو مشہور سپہ سالار ہے، جنگجو ہے، مسلمانوں کی فوجیں اور ان کا سامنا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا سپہ سالار ایک صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے ان سے بات کر کے آؤ۔ انہوں نے بلایا بات چیت کرنے کے لیے۔
کہ مسلمانوں کا ایک شخص آ رہا ہے بات چیت کرنے کے لیے، دربار سجایا جاتا ہے، عمدہ قسم کے قالین بچھائے جاتے ہیں، بڑے بڑے تکیے اور صوفے اور بہترین قسم کے قالین، اور اس کے اوپر وہ جو ان کا سپہ سالار تھا وہ ایک دم سج دھج کر بن سور کر ہتھیار لگا کر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، اور مسلمانوں کا قاصد کیسے آتا ہے؟ ایک دم پھٹے پرانے خستہ قسم کے حالوں میں، ہاتھ کے اندر ایک نیزہ ہے، اور اپنے چھوٹے سے خچر کے اوپر بیٹھ کر وہ اس لشکر کے اندر پہنچتا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں لائیے تلوار اپنا جو ہے ہتھیار رکھوائیے ادھر، کہانی ہم ہتھیار نہیں رکھتے، اسی طرح سے ہم کو جانے دینا ہے تو جانے دیجئے ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جائیے، رستم نے کہا اس کو آنے دو۔ آئے اور اپنے نیزے سے اس قالین کو چیرتے ہوئے آئے اور آ کر جو ہے اس کے برابر میں مسند کے اوپر بیٹھ گئے۔ کہ بھئی کیا چاہیے آپ کو، کس لیے آپ کس مقصد سے ہمارے ملک میں آئے ہیں؟ تو اللہ کا وہ بندہ اس بادشاہ، اس سپہ سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہتا ہے کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ عبادہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہم کو یہ کام سونپا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، اور لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لائیں، دوسرے ادیان کے جور و ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لائیں۔ اس لیے ہم کو جو ہے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے، جو قبول کرے گا ٹھیک ہے، ورنہ ہم قتال کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کی وعدہ کی ہوئی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ کہا اچھا اللہ کی وعدہ کی ہوئی جگہ کون سی؟ کہا جنت۔ ہم جب تک لڑیں گے جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی جنت میں ہم نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال لمبی گفتگو ہے، اس کے اخیر میں ہیں کہ رستم نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، ہم سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے قاصد نے کیا کہا؟ بہت بہتر، بہت اچھی بات ہے، 1 دن ہونا کہ 2 دن ہونا؟ بولے ارے 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ہم ہمارے سرداروں کو خط لکھیں گے، ان سے رائے لیں گے، اس کے بعد میں ان کا جواب آئے گا، اس کے بعد میں ہم آپ کو خبر کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت جاری کی ہے کہ جب ہم دشمن سے ملاقات کر لیں 3 دن سے زیادہ ہم اس کو ٹائم نہیں دیں گے۔ تو اس نے بہت مروب ہو کر پوچھا تم مسلمانوں کے سردار ہو، مسلمانوں کے سب سے بڑے آدمی ہو؟ کہا نہیں، میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، لیکن سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ہم میں سے ادنا بھی اگر کوئی امان دے دے، کوئی بات کی ضمانت لے لے تو اعلیٰ کے اوپر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، یعنی اعلیٰ کا اس کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا۔ ایک مسلمان کی دی ہوئی زبان بھی سارے مسلمانوں کی زبان ہے۔ یہ برکت کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی برکت ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ اور علیہ السلام اور ان کے سامنے جادوگر جو آئے تھے ان کے مقابلے کا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے سارے مصر سے جادوگر بلائے، جادوگر حاضر ہوئے، کہا یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی لاٹھی کو ڈالتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ جادوگروں نے کہا بادشاہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کے جادو کا توڑ کر دیں گے، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، لیکن اگر ہم نے جیت گئے، ہم اس کو ہرا دیا، ہم نے اس کو کچھ ملے گا، کچھ انعام ہم کو دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا نام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو ہمارے بہت قریبی بن جاؤ گے، کیا تم انعام کی بات کر رہے ہو؟ بہت کچھ چیزوں سے ہم تم کو نوازیں گے۔ بہرحال قرآن میں آپ پڑھی، اللہ نے کئی مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا، جادوگروں نے کیا کہہ کے اپنے لاٹھیاں ڈالی، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب رہیں گے، اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک اژدہا بنا اور وہ سارے سانپوں کو کھا گیا اور بالکل اکیلا جو ہے اپنے میدان کے اندر باقی رہا۔ جادوگروں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، اور سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ ایک حالت تھی شرک کی، کہا نہیں کچھ ملے گا، انعام چاہیے ہم کو، ایسا خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک دم ذلت کی زندگی اور بالکل جو ہے ایک چاپلوسی کا رویہ، خوشامد کا رویہ۔ اس کے بعد میں جب اسلام قبول کیا، فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم مسلمان کیسے ہوئے؟ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ تو جادوگروں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟
فقضی ما انت قاض، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو خالی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے اور کچھ زیادہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جو بالکل منگنے والے تھے وہ ایک دم ایسے نڈر اور بہادر ہو گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کی توحید ہے جنہوں نے اس کو اتنا مضبوط بنایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، بے شک اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک جو اللہ کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوا تو اس کے لیے جہنم ہے جہاں پر نہ وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ تو توحید کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تکلیف سزائیں کا کچھ نہیں ہے، اللہ ہے اور اللہ کی سزا اصل سزا ہے، دنیاوی زندگی کی سزا کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر کیسے آتا ہے؟ یہ توحید کی برکت سے آتا ہے۔ ایک آخری بات انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کے اندر دنیا کی ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے، شرابیں پینے والے، زنا کرنے والے، ہر طرح کی برائیاں عربوں کے اندر موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی اصلاح کے لیے، اس قوم کے سدھار کے لیے کون سے لیکچر دیے؟ اگر آپ مکہ کی دعوت دیکھیں گے تو مکہ کی عمومی دعوت یہ ہوتی تھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سارے باطل معبود ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ اس کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں کوئی دعوت نہیں تھی۔ اور اس دعوت کا اثر کیا ہوا؟ 13 سال تک آپ نے مکہ میں توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ کے اندر تمام احکام اترے، احکام کے لیے 10 سال اور خالی توحید کے لیے 13 سال۔ لیکن اس توحید کی دعوت کی برکت کیا تھی؟ جو بالکل جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے وہ بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے بنے، جو ڈاکہ ڈالنے والے تھے وہ خود بھوکے رہ کر لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے والے بنے، جو غلط کام کرنے والے تھے وہ اچھائیوں میں، نیکیوں میں اس مقام پر پہنچے کہ آج دنیا میں کوئی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی برکت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کلمہ توحید صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، اور جب ساری چیزیں کھلانے پلانے والا اور سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہماری محبت میں سب سے اعلیٰ درجے کی محبت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے محبت کرتے ہیں لوگوں سے جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہماری زندگیوں میں ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، ہماری امیدیں اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات ہی پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، یہ پیشانیاں صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور غیر کے سامنے نہیں۔ یہ ہاتھ دعا کے لیے صرف اللہ کے سامنے اٹھنے چاہیے، ذبیحہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ توحید اگر ہم صحیح طریقے سے سیکھ لیں گے دنیا کی ساری خیر اور بھلائیاں ہماری زندگیوں میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں کہی گئی اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما، جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔